بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کو قائم ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی انگریز کا قائم کردہ نظام پاکستان پر رائج ہے۔ پاکستان کا جو نظام ہے وہ ہمارا ٹیلنٹ کلر ہے، جو ہماری خوبیاں ہیں، ہمارے جو ٹیلنٹ ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو پاکستان کا میں ابھی تک جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے کہیں پر بھی عوام کی فلاح بہبود کا اس میں عنصر موجود نہیں ہے۔ یہ سسٹم جو ہے کبھی بھی غریب کا بھلا نہیں کر سکتا۔ یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ریڑھ کے قبضے میں ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کے قبضے میں ہیں جو انگریزوں کے غلام رہے ہیں، جو انگریزوں کے پروردہ رہے ہیں، وہ اس میں وہ حکومتیں ان کو مل جاتی ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ جو جس وقت مہنگائی کا عالم ہے تو کوئی 26,000 روپے کمانے والا یا 30,000 روپے کمانے والا اپنا بجٹ نہیں بنا سکتا، نہ کھانے پینے کو ہوئے، اور بہت بری حالت میں ہے۔ اور اس وقت جو شہباز شریف صاحب حکومت کر کے گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بہت سے حکومت کر کے گئے ہیں، وہ بچا کے گئے ہیں، وہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ سب سے بیڈ گورنمنٹ جو تھی وہ شہباز شریف کی تھی۔ پھر جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل اس وقت جو صورتحال ہے، کہ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ریڑھ جو حکمرانی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف اپنے ایلیٹس کو ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور غریب لوگوں کا وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ اس وقت کی موجودہ حکومت نے یہ کیا کہ جو قریب جو ہے وہ 51 ارب روپے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جاری کر دیے، اور غریب کے لیے جو ایک چھوٹا سا ادارہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ، اس میں جو ان کو رعایتی قیمت پہ جو چیزیں مل جاتی تھی، گھی، آٹا، اور وہ ساری کی ساری انہوں نے چینی، وہ سب کے سب انہوں نے رعایتیں ختم کر دیں، اور جو 51 ارب روپے جاری کیے ہیں وہ اپنے لوگوں کو جاری کر دیے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے یہاں پر پاکستان میں، جیسے کہ انقلاب فرانس کے دوران میں جب مظاہرے شروع ہوئے، تو مظاہرے جب شروع ہوئے تو انقلاب فرانس کی جو ملکہ تھی وہاں فرانس کی، انہوں نے پوچھا یہ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو اس وقت لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں جو انقلاب کے لانے کا جو ایک ذریعہ تھا وہ صرف کراچی تھا، جس کو بھی ایک ایسے آدمی کو مسلط کر کے ان کو رسوا کر دیا، اور اب وہ کراچی کا جو انقلاب یہ بنگال لا سکتا تھا، ایسٹ پاکستان لا سکتا تھا، وہ علیحدہ ہو کر دیا گیا۔ اب بھی کراچی لا سکتا تھا جہاں پر لوگوں نے بہت تکلیف اٹھائی اس جمہوریت کے لیے اور اسلام کے لیے، لیکن ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو ان کو مارا پیٹا گیا، پھر بعد میں ان میں سے ایک آدمی ویسا پیدا کر دیا گیا جس نے جو فخر کے سارے مینار جو تھے میں نے اردو اسپیکنگ کے یا پاکستان کے بنانے والوں کے، وہ سارے فخر کے مینار ایک ایک کر کے گرا دیے، ان کو کنکٹا بنا دیا، ان کو کوئی اس قسم کا عجیب غریب کے ناموں سے۔ جو پاکستان کے اندر جو اردو اسپیکنگ میں جو خوبیاں تھی وہ ساری خوبیاں اکثر جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ اچھا تو ہوا ہے کہ سندھ کے جو عوام ہیں وہ کافی پڑھ لکھ گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور سندھ کے جو لوگ ہیں اس وقت جو ہے زیادہ پڑھ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لیکن اردو اسپیکنگ جو ہے وہ قار مذلت میں نے جو گہرائی میں یعنی جو ہے وہ پہاڑ کی وادی میں کی جو گہرائی ہو سکتی ہے، اس کی رسوائی کی جو گہرائی ہے اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ابھی تک وہ سمجھے نہیں ہیں، اور ابھی تک یہ جو MQ کے نام کی جو تنظیم ہے وہ اپنی روش بھی نہیں بدل رہی ہے، نہ وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا محاسبہ کرے، اس کا ایک جائزہ لے، اس کے اوپر ریسرچ کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ان کے ساتھ میں جو کھیل کھیلا گیا
ان کو ایک جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور بڑے دانا لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، ان سب کو ایک بدماش کے روپ میں، ایک دہشت گردوں کے روپ میں، یا بدتہ خوروں کے روپ میں، یا قاتلوں کے روپ میں پیش کر دیا گیا۔ وہ بالکل سازش کے تحت کیا، یہ تو معصوم لوگ تھے اور لیکن اب غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اس کو نہیں پہچانا، جبکہ میں بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارے فخر کے مینار ایک ایک کر کے کنارے میرے جو 1988 کے بعد جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ پاکستان کے جو مینار ہیں، ہم نے اردو اسپیکنگ کے جو فخر کے مینار ہیں وہ ایک ایک کر کے گرا دیے گئے۔ یعنی ہم لوگ شائستہ لوگ تھے، ہم لوگوں کے شستہ زبان کے لوگ تھے، ہم لوگ جو ہیں اچھا کلچر لیے ہوئے تھے، لیکن اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انڈس سویلائزیشن بتاتے خود ایک بہت اہم سویلائزیشن ہے، اور سندھ کے لوگ بہت ہمدرد لوگ ہیں، سندھ کے لوگ میں بڑی بنی جو محبت اور پیار ہے، اس کو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کا مقام دینا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے مقام آپ کے بغیر، آپ کے زبردستی انہوں نے حاصل کر لیا، اپنی محنتوں سے حاصل کر لیا، آپ کو کونے میں لگا دیا۔ وہ جو کام کرتے تھے، جو لڑائی جھگڑے کا، دہشت گردی کا، وہ آپ نے لے لیا۔ اب مثال کے طور پر اب لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اپنا ایک مہاجر لیڈر صاحب نے اپنے جو بلڈنگ تھی اس کا نام مہاجر خیل رکھ دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے پشتونوں سے اپنے آپ کو جوڑا کہ وہ جو طاقت کا سمبل ہے۔ اب یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ ہار گئے ہیں اور ان کو شکست ہو گئی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور کوئی اور نیا راستہ نکالنا چاہیے۔ یہ اپنے دانشوروں کو عقلی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور دانشور بھی کیسے کہ بڑے بڑے جو دانشور تھے اور بڑے بڑے جو شاعر تھے، بڑے علماء کرام تھے، وہ الطاف حسین ان کو نیچے بٹھا دیتا تھا اور وہ نیچے آرام سے بیٹھ جاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ان کی الطاف حسین کی لیڈرشپ قبول نہیں کی، اور جب سے نہیں کی، جب سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ علیحدگی پسند ہے اور وہ ملک کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ کسی پاکستان کے ادارے کے لیے کام کر رہا تھا، پھر بعد میں باہر کے اداروں کے لیے کام کرنے لگ گیا، اور پھر آخر میں رسوا ہوا، اور وہی جملہ اس نے ادا کیا جو 22 اگست 2016 کو کیا تھا، جو مجھے انہوں نے 1988 میں بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک آدمی کے پاس گیا، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کے پاس بھی گیا، جو پاکستان کے DGI تھے جنرل حمید گل صاحب، ان کے پاس بھی گیا اور ان سے بتایا کہ یہ ہمارا پاکستان دشمن ہے، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی، اور کیونکہ وہ ان کے لیے کام کر رہا تھا اور باہر کے لوگوں کے لیے ایک ساتھ میں کام کر رہا تھا۔ لیکن میں اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بات جو رات گزری رات گئی بات گئی والی کیفیت ہے، اس کو چلا گیا جو کچھ بھی ہونا تھا، لیکن اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے پرانے روش پہ واپس آئیں، پڑھائی لکھائی کو اپنا مقام اپنا ذریعہ بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ جو پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہاں پر برادریاں ہیں، یہاں پر وڈیرہ شاہی ہے، یہاں پر چودھریزم ہے، یہاں پر جو آپ کا سارا نظام جو چل رہا ہے، ایک تو جو پارٹی سسٹم ہے وہ سارا جو ہے بیس کرتا ہے خاندانی نظام پر، اور وہاں جو ایک آدمی آیا عمران، جو وہ بھی کوئی اچھا کام کر کے نہیں گیا، تو انقلاب یہاں پاکستان میں آنا یعنی ممکن نہیں ہے۔ تو میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو نظام ہے، سب سے پہلے اس کو بدلا جائے جو کہ ہمارا ٹیلنٹ کلر ہے، اور اس کے بعد میں پھر کوئی اور کام کیا جائے جس سے کہ پھر پولیس کا نظام آپ دیکھ لیجئے کہ پولیس کا نظام ایسا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں کم ہیں اور ان کو لوٹ مارنے کی اجازت ہے تاکہ وہ ظلم و ستم کریں۔ یہ انگریزوں کا نظام تھا، انگریز چاہتا تھا کہ ان کی رعایا پر ظلم و ستم ہو، اور اس کے پاس جو پیسے کم دیے جائیں لیکن اس کے پاس طاقت بہت ہو کہ وہ ظلم و ستم کر سکے اپنی رعایا پر۔ تو یہ کام تو اس وقت بھی جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو غربت بڑھ رہی ہے، جو انفلیشن بڑھ رہا ہے، اور جو سارا پیسہ جو ہے وہ ہمارا ایلیٹ یا جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ لے جا رہا ہے، یا ہمارا جو طبقہ ہے جو اس وقت حکمران ہے وہ لے جا رہا ہے، لیکن غریبوں کو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ میں یہ انقلاب تو نہیں چاہتا کہ جس میں خونی انقلاب ہو، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایسا انقلاب آ جائے ووٹ کے ذریعے سے
کہ جو پاکستان کے اندر غریبوں کو دیکھ بھال کرے، جو غریبوں کا والی وارث بنے، جو غریبوں کا ہم نوا بنے، غریبوں کے کو جو مسائل ہیں ان کو درست کرے اور بہتری کی سمت میں لے جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کراچی بھی اپنا کردار ادا کرے، لاہور بھی کرے۔ اب یہ لاہور کے ساتھ میں بھی، کیونکہ لاہور میں نے بھی سختی جھیلی ہے، پنجاب نے بھی سختی جھیلی ہے، تو شاید وہاں سے کوئی امید کی کرن پھوٹے، وہاں سے کوئی نیا ایک نظام پھوٹے، کوئی نیا نظریہ نکلے، تو ہی جا کر پاکستان میں بہتری کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو فوجی بھائی ہیں، یہ واقعی ہمارے بھائی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے نظریہ کے بھی محافظ ہیں، اور یہ ہمارے میں نے سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، لیکن ان کو گائیڈنس چاہیے۔ یہ ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کا راستہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو پہلے لوگ جو کرتے تھے کہ جو دانشوروں سے مشورہ کرتے تھے، اب یہ پیسے والوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ روش بھی ان کو بدلنی چاہیے، اور یہ چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو بہتری کا عمل ہے، پاکستان کو جو 75 سالوں سے جو جس نظام کے تحت جو ہے وہ پس رہا ہے، اس سے اس کو آزاد کرانا چاہیے اور نیا نظام وضع کرنا چاہیے، جو کہ پاکستانی نظام ہو، جو غریبوں کی اور عوام کی بہتری کا نظام ہو، اور جس میں عوام کی بہتری، فلاح و بہبود ہو، وہ نظام کو لاگو کرنا چاہیے، تاکہ ہم پھر سے ایک جس کا خواب دیکھا تھا مسلمانوں نے، برصغیر مسلمانوں نے، جس کے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہزاروں علماء کرام شہید ہوئے ہیں اور لاکھوں آدمیوں کی قربانی ہوئی، 16 لاکھ افراد نے قربانی دی اپنے اس پاکستان کے لیے، تو اس کا بھی اب کوئی نہ کوئی خون کا جو ہے وہ ہمیں ثمر ملنا چاہیے۔ اس کے خون کے واسطے، اسی پاک خون کے واسطے ہم سارے پاکستانی درخواست کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنی مسلح افواج سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور ایسے لوگوں کو اوپر لائے جو پاکستان کے بھائی خواہ ہوں، اور پاکستان کے سچے دوست ہوں، پاکستان کے سچے سپاہی ہوں۔ سچے سپاہی سے مراد جو سویلین ہیں، وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کی سے محبت کرتے ہوں، جن کا اخلاص جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جانا مانا ہو، تو ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور اسلام کا راستہ میں اپنانا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، تو بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔